من به نستعين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. معزز نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین ملت، رب العالمین کا بے شکر اس کا احسان جس نے دین اسلام کی باتیں سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق بخشی. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید کی باتوں کو صحیح معنوں میں سیکھنے، سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے. آمین. جیسا کہ ہم اس سے پہلے کے دروس میں نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، خلا کے مسائل اور یہ انسانی زندگی میں نافذ ہونے والے کچھ اصول جن کے متعلق ہم جان رہے تھے. آج کے درس میں ایک سورت ہے سورہ نور کے نام سے، سورہ نمبر 20 پر 4. سورہ کا نام کیا ہے؟ سورۃ نور. یہ سورت مدینے میں نازل ہوئی، مدنی سورتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. مدنی سورتوں میں اس سورت کا شمار ہوتا ہے. گویا ایک سوسائٹی بن گئی تھی، اسلامی سوسائٹی مدینے میں. مدینے میں جب ایک اسلامی سوسائٹی بن گئی تھی، لیکن اس اسلامی سوسائٹی کے لیے کچھ اصول ایسے درکار تھے جو ایک معاشرے کو مستحکم بناتا ہو، معاشرے کو کامیاب بناتا ہو، معاشرے کو جو ہے کامیابی کی طرف لے کر جاتا ہو. ایک اصول تھا جس کو مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے بہت ضروری تھی. تو بالکل سورہ نور میں بے شمار باتیں ایسی ہیں جس کو جاننا ہمارے زندگی اور ہمارے سماج کے ہر فرد پر ضروری ہے. ہر جوان پر، ہر شادی شدہ پر اور ہر غیر شادی شدہ اور جو زندگی گزار رہے ہیں، یہ اصول بنیادی اصول ہے. کیا اصول ہے؟ کہ ایک پاک دامن انسان زندگی گزارتا ہے، اس کی پاک دامنی کا کیسے خیال رکھا جائے. دراصل یہ جو سورت نازل ہوئی، اس سورت میں اس کے پس منظر میں بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ واقع افک ہے کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر منافقین نے تہمت بازی کی، جس کی برات دوسری جگہ بھی آئے. اس صورت میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے. کہا اگر کوئی ایسے واقعات تمہاری زندگی میں آتے ہیں، کوئی نیک آدمی، کوئی ایسے آدمی جس کے تعلق سے جو ہے ہم یقین بھی نہیں کر سکتے، قرآن کہتا ہے تمہیں چاہیے کہ تمہاری زبانوں پر لگام دے، سنی سنائی بات کو عام نہ کرے. یہ اصول قرآن نے بیان کیا ہے مومنین کے لیے. اور اسی طریقے سے کہا لو اذا سمعتم، ایسی باتیں اگر تم سنتے ہو، کہو ما یکون لنا ان نتکلم بهذا، میں ایسی باتیں اپنی زبان سے دوہرا نہیں سکتا. دیکھو انسان کی زندگی اور حقیقت رب العالمین جانتا ہے. ہم اور آپ کہیں سنی باتوں کو بس سن کر کے لوگوں میں عام کرنا، ہو سکتا ہے جھوٹ کی ترویج بھی ہو جائے، ہو سکتا ہے کسی کے لگائے ہوئے محکام کی ترجمانی ہم اپنی زبانی کر رہے ہیں. لہذا اپنی زبانوں کی حفاظت کرنا ایک مومن کی ذمہ داری ہوتی ہے. دوسری جو چیز ہے، بہت سارے ہمارے گھروں میں رشتے طے ہوتے ہیں شادی کو لے کر. قرآن کا ایک اصول سنو. اسی صورت میں آیت نمبر 2 میں کہا آیت نمبر 2 میں پہلے جو ذکر ہوا ہے، کوئی بھی مرد ہو کہ عورت زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو اسے 100 کوڑے مارے جائیں. یہ حد ہے اسلامی قانون میں. چوری کرتا ہے اس کا ایک حد ہے، اور جو کفر سے ارتکاب کیا جائے، اسلام سے ارتکاب ہو جائے، ہر چیزوں کی کچھ حدود میسر ہوتے ہیں. اور زانی کے تعلق سے اللہ نے یہاں کہا ہے زانی مرد ہو کہ عورت ہو، غیر شادی شدہ اگر زانی ہے 100 کوڑے اس پر لگائے جائیں. یہ شریعت اسلامیہ کا قانون ہے. میرے بھائیوں بہنوں، اپنی عفت، عزت، پاک دامنی کی حفاظت ایک مومن کی ذمہ داری ہوتی ہے. دوسرا اصول اسی صورت میں آیت نمبر 3 میں ہے الزانی لا ينكح الا زانیہ او مشرکہ، کہ زانیہ جو ہوتے ہیں
وہ شادی کرتے ہیں زانیوں سے۔ آج بہت سارے مسائل ہیں نوجوانوں کے، کہیں ایسی جگہ پر رشتہ خود سے طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن گھروں میں نہ عزت کی پاسداری ہوتی ہے نہ عفت کی پاسداری ہوتی ہے۔ ماں باپ کی خلاف ورزی میں گھرچے کے اوپر سماج کا گرا ہوا طبقہ کیوں نہ ہو، قرآن کا اصول ہے مشہور زانی اگر زانی یا زانیہ ہے ان سے رشتہ طے نہیں کرنا۔ یہ اصول ہے، ماں باپ کے لیے بھی اصول قرآن بیان کیا کہ اپنے بچوں کے رشتوں کو لے کر کے کہیں جاتے ہو اس اصول کو یاد رکھو۔ اس کے بعد اللہ نے اسی صورت میں آیت نمبر 4 میں کہا جو بندے مومن مرد ہو کہ عورت ہو پاک دامن عورتوں پر اگر تہمت لگا دے ان پر واجب ہے کہ 4 گواہ لے کر کے، کتنے گواہ؟ 4 گواہ۔ سنیں غور سے خواتین بھی یہاں موجود ہیں، تمہارے جو زندگی کی باتیں ہوتی ہیں تم سمجھتے ہو 2 جملے میں کسی کے بارے میں بول کر کے ان کی عزت کے ساتھ کھیل کر کے شاید میں اپنی عزت کما لوں، یاد رکھو قرآن کا اصول ہے پاک دامن پر اگر تم کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرو قرآن تم سے چاہتا ہے کہ 4 گواہ لے کر کے آؤ۔ 4 گواہ نہیں لا سکتے تیار ہو جاؤ 80 کوڑے کھانے کے۔ اللہ اکبر۔ ہم جس مقام پر اللہ کا شکر ہے کہ اسلامی نظام ہم پر نافذ نہیں ہو رہے، حد نافذ نہیں ہو رہی ہے۔ اگر حدود نافذ کیے جائیں تو کتنے حدود کے زمرے میں آ سکتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ اسی لیے اپنے زبانوں کو لگام دو، کسی کی عزت کے ساتھ، کسی کی زندگی کے ساتھ، کسی کی جو ہے ان کی پاک دامنی کے ساتھ ہرگز جو ہے کھیلا نہ جائے۔ اسی طریقے سے ایک اور اصول ہے اسی صورت میں کہا آیت نمبر 19 میں جو لوگ برائی پھیلاتے ہیں، برائی کو عام کرتے ہیں اور ایمان کی حالت میں بھی رہتے ہیں، اس میں سارے وہ انفلوئنسر آ گئے جی جو حالت ایمان میں رہتے ہوئے گناہ کے کام کرتے ہیں۔ آیت نمبر 19 قرآن کہتا ہے ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، حالت ایمان میں ہو لیکن فحش باتیں عام کر رہے ہو، چاہتے ہو کہ فحش اور بے حیائی عام ہو جائے، قرآن کہتا ہے لہم عذاب الیم، تم چاہے صاحب ایمان ہو لیکن بے حیائی تم عام کر رہے ہو، تمہارے لیے دردناک عذاب ہے، تمہارے لیے دردناک عذاب ہے۔ کہاں عذاب ہے؟ قرآن کہتا ہے فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی عذاب ہے آخرت میں بھی عذاب ہے۔ اللہ کے ہمارے کرتوتوں کو جانتا نہیں، اسی صورت میں اسی آیت نمبر 19 میں اللہ نے کہا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، شاید تم جو کچھ کر رہے ہو تم نہیں جانتے لیکن تمہاری حرکتوں کو رب العالمین جانتا ہے۔ بہت سارے ہیں، بڑا مسئلہ چلتا ہے بڑے بڑے سوشل میڈیا پر، انفلوئنسر ہے صاحب ایمان ہے، نہیں بھائی وہ مومن ہے مسلمان ہے میں اس کا ساتھ دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی یاد رکھو گناہگار کا ساتھ دینا گویا ہم اس کے گناہوں کے ساتھ دینے میں شامل ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو صاحب ایمان ہے مسلمان نام ہے لیکن بے حیائی عام کر رہے ہیں، لوگوں میں بے حیائی عام کر رہے ہیں۔ دیکھو ہم اور آپ نہیں کر رہے لیکن ہم اور آپ کہاں شامل ہو رہے ہیں؟ وہ جو بے حیائی پروڈکشن بنا کر کے وہ ہمارے پاس بھیجتے ہیں اور ہم اس بنائی ہوئی بے حیائی چیزوں کو اور 4-5 رشتہ داروں کے پاس اپنے دوست کے پاس جب ہم عام کرتے ہیں گویا ہم بھی اس بے حیائی کے عام کرنے میں آگے ہیں۔ یاد رکھ کر کے جاؤ، کبھی وقت ملا سورہ نور آیت نمبر 19 پڑھ لینا جس میں اللہ نے کہا ایمان والے بھی اگر بے حیائی عام کریں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی کے ساتھ اللہ نے ایک اور بات کہی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو لا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ شیطان کے جو شر ہوتے ہیں فتنے ہوتے ہیں تم اپنے آپ کو بچا کر کے رکھو۔ جو شیطان کی اتباع کر لے، شیطان کہتا ہے یأمر بالفحشاء والمنکر، تمہیں بے حیائی کی طرف لے کر چلے جائے گا۔ اللہ نے جہاں جہاں جانے سے جو جو کام کرنے سے تمہیں منع کیا ہے، منکر جسے کہتے ہیں، تو وہ سارے کام کر دو گے اگر تم شیطان کی باتوں پر چل جاؤ گے۔ اسی لیے یاد رکھو کبھی بھی بے حیائی کی باتیں ہوں، کبھی بھی ایسی چیز ہو ہمیں محسوس ہو یہ برائی ہے،
یہ شیطان کا شر ہے، اپنے آپ کو بچانا یہ بہت ضروری ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور بڑی تعلیم ہے، قرآن اسی صورت میں کہتا ہے ایمان لانے سے۔ کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن کا پیغام ہے، اسے جتنا ہو سکے عام کرنے کی کوشش کرو، جتنا ہو سکے اپنے گھروں میں نافذ کرنے کی کوشش کرو۔ کیا ہے؟ سورہ نور آیت نمبر 20 پر ساتھ یاد رکھ کر کے کچھ یاد رکھو نہ یاد رکھو، آیت نمبر 20 پر ساتھ اللہ نے کیا کہا؟ اے ایمان والو، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، تم تمہارے دوستوں کے گھروں میں، تمہارے دور کے رشتہ داروں کے گھروں میں تم جاتے ہو، جانے کا اصول کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے حتی تستأنسوا، تمہیں چاہیے کہ پہلے اجازت لیں، تمہیں چاہیے کہ پہلے اجازت لیں۔ اجازت کیسے؟ اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور وہاں پر جانے کے بعد تمہیں چاہیے پہلا کام کیا کرنا ہے کہ تم وہاں جو لوگ رہ رہے ہیں انہیں سلام کرنا ہے، انہیں سلام کرنا ہے۔ دیکھو میرے بھائی، علماء اس آیت کی تشریح میں کہ اجازت لینا کیسا ہے، اجازت لینا کیسا ہے؟ یا کوئی گئے اپنے خالہ ماموں کے گھر گئے، یا گیٹ کے پاس کھڑے ہو کر کے اندر آ سکتا ہوں، پوچھنا ہے نہیں پوچھنا ہے؟ دیکھو علماء نے اس کی کتنی بہترین تعبیر بیان کی۔ سلام دو قسم کے، کتنے سلام؟ تم دروازے کے پاس ہو، گیٹ کے پاس ہو، تو پہلے سلام کرو۔ کیا کرنا ہے؟ سلام کرنا۔ ایک سلام کا مطلب یہ ہے گویا تم اجازت لے رہو، اندر سے جواب آ گئی، گویا تمہیں آنے کی اجازت ہے۔ ہاں، بعض محرمات ہے جہاں پردے کا اہتمام ہونا ہے، تمہیں چاہیے کہ سلام کا جواب ملنے کے باوجود بھی جب تک وہ اندر آنے کی اجازت نہ دے تب تک اندر نہیں جانا۔ سکھاؤ جی بچوں کو اصول یہ، آج کل افطاری لے کر کے جاتے ہیں گھروں میں، نہ سلام نہ کلام، پلیٹ ہاتھ میں لے سیدھا اندر، دروازے کے پاس نظر نہیں آئے، کچن میں پکا رہی خواتین، سیدھا جا کر کے کچن کے پاس ہے۔ یہ چیزیں مسلم سماج میں کیوں یہ چیزیں ہم نہیں پڑھا رہے ہمارے بچوں کو، سلام نہیں سکھا رہے، اجازت نہیں کر کے دکھا رہے۔ اگر ہم کرتے تو بچے بھی دیکھ کر کے کرتے، اور کسی کے یہاں جا رہے، ادب کیا ہے میرے بھائی؟ دروازہ ہے، انٹرنس گیٹ ہے، ہمیں چاہیے کہ دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہو جائے تاکہ جو ہے اندر کے رہنے والوں پر جو ہے ہماری نظر نہ پڑ جائے، نہ جانے اندر رہنے والے کس حالت میں رہتے ہیں۔ جب اسلام ہمیں اجازت دے رہا ہے، گویا اندر جانے سے پہلے ہماری آواز پہنچنا ہے کہ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اندر سے جواب آ گئی وعلیکم السلام، آئیے آ سکتے۔ اسلام کہتا ہے کہ تمہیں اس حالت میں اندر جانا ہے۔ تو لہٰذا چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اسلام سکھاتا ہے، لیکن یاد رکھو اگر ان چیزوں کو ہم بھول گئے، یہی چھوٹے چھوٹے چیزیں ہیں جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جانے انجانے میں اجنبی لوگوں کے گھروں میں داخلہ لے لیتے، چلے جاتے ہیں، لیکن کچھ ایسے مناظر وہ دیکھتے ہیں زندگی میں ان کے ذہنوں میں وہ منظر لگ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا چھوٹی چھوٹی چیزیں بچوں کو سکھاؤ، سماج بھی پاک رہے گا، بچوں کی ذہانت بھی پاک رہے گی۔ اسی طریقے سے قرآن کہتا ہے اسی آیت کے بعد فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، کہ اگر تم جانا چاہتے ہو سلام کرتے ہو، سلام کا کوئی جواب نہیں آتا، اور پھر تمہیں اندر سے یہ آواز آئی قیل لہم، تمہارے لیے کہا جائے ارجعوا، لوٹ جاؤ، ابھی وقت نہیں ملنے کے لیے۔ قرآن کیا کہتا ہے معلوم؟ فرجعوا، تمہیں چاہیے کہ نکل جاؤ۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ گھر کے باہر کھڑے ہو کر کے فون کرتے، بھائی میں گھر کے باہر کھڑا ہوں، گھر کے اندر سے آواز آتی ہے ابھی نہیں مل رہا، بعد میں ملتا ہے۔ ہو سکتا ہے کس حالت میں رہے، کیا رہے، ہو سکتا ہے صرف گھر کے پاس گاڑی ہو، اندر فرد نہ ہو، نہیں بھائی ابھی چلے جاؤ بعد میں ملیں گے۔ وہاں سے جو بندہ نکلتا ہے، اتنی بدنامی، کتنا محروم ہے، دیکھو جی اندر بیٹھا رہا ملا نہیں، بس گیٹ کے پاس گیا، فون کیا، میری آواز سن رہا ہے۔ اور ایک اور بڑا مسئلہ کیا معلوم؟ گھر کے پاس آتے، معلوم نہیں آ رہے بول کر کے، گھر کے پاس آتے، دروازے کے پاس آتے، دروازے کے پاس آ کر کے فون کرتے، اندر سے آواز آئی فون بجنے کی، فون نہیں اٹھایا، پھر بعد میں جب ملاقات ہو گئی میرا فون بج رہا تھا، تم نے دیکھا اٹھایا نہیں، کتنے تانے دیتے ہیں جی۔
قرآن کیا کہتا ہے؟ دیکھو کتنی پیاری تعلیمات. جاؤ سلام کر کے جاؤ, اجازت دو, اجازت دے دی اندر جاؤ, نہیں دیے کہتے ہیں واپس لوٹ جاؤ. تمہارے لیے ضروری کیا ہے؟ واپس لوٹ جاؤ. اس کی حکمت بتاتا ہے قرآن, هو ازکا لکم, تمہارے لیے یہی پاکیزگی ہے کہ تم وہاں سے لوٹ جاؤ. تمہارے لیے یہی پاکیزگی ہے کہ تم وہاں سے لوٹ جاؤ. اسی طریقے سے قرآن بعض اوقات بھی بتاتا ہے کہ ان اوقات میں اجنبی لوگوں کے گھروں میں نہ جاؤ. ہمارے پاس وہ اوقات شاید کہ بہت گم پا گئے. 3 ایسے اوقات ہیں جہاں غیروں کے اجنبی لوگوں کے گھروں میں جانے سے منع ہے. کون سے 3 اوقات قرآن کہتا ہے؟ کتنے ہیں 3 اوقات آرام کرنے کے 3 اوقات. کون سے بولو کب ہے؟ قرآن کہتا ہے من قبل صلاة الفجر وحين تضعوا ثيابكم من الظهير ومن بعد صلاة العشاء. یہ 3 ایسے اوقات ہے کہ جب ہمارے یہاں معمول ہو جائے یہ سونے کے اوقات. عرب میں سونے کے اوقات ہیں, فجر سے پہلے کے, عشاء کے بعد کے, ظہر کے بعد کے, خیر اللہ کا بھی وقت ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ ایسے اوقات میں اپنے آپ کو اجنبی لوگوں کے گھروں سے جانے سے بچائے رکھو. ہاں تم جا رہے ہو, اطلاع کر کے جا رہے ہو, بڑی اہم گفتگو کرنی ہے, اطلاع کر کے جاؤ. اگر اجازت دے دیے لیس علیکم ولا علیہم جناح, تمہارے لیے کوئی حرج نہیں. تو یہ اصول ہے, کچھ باتیں ہیں ہمیں چاہیے کہ اس تعلق سے اپنے گھروں کو پاک رکھے, اپنے گھروں کو صاف رکھے. اور اس کے بعد قرآن نیک مومنین کے لیے ایک پیغام دیتا ہے. کیا پیغام؟ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. قرآن کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نیک عورتوں سے کہہ دیجیے, نیک عورتوں سے کہہ دیجیے اپنی نظروں کی حفاظت کریں, اپنی عفت کی حفاظت کریں. اپنا جو خوبصورت ہے, اللہ نے جو خوبصورتی دی ہے, ہر اہل غیرے کے سامنے خوبصورتی کا مظاہرہ نہ کرو. اللہ نے اصول بیان کی. تمہاری خوبصورتی نیک عورت کی اپنے شوہر کے سامنے, اپنے باپ بھائی, جہاں جو اس کے محرمات آتے ہیں, جہاں رشتے اسلام کہتا ہے تم ان سے بات کر سکتے ہو, ان سے ملاقات کر سکتے ہو. اسلام کہتا ہے اصول بیان کیا اپنے بیٹوں سے, باپ شوہر, قرآن کہتا ہے. اور انہی اصول کی پابندی ہمیں کرنی ہے. کبھی وقت ملے میں خواتین سے درخواست کرتا ہوں, پوری سورت نہیں پڑھ سکتے مت پڑھو. سورہ نور آیت نمبر 30 پر 1 پڑھ کر کے, آیت نمبر 30 پر 1 سورہ نور, جس میں اللہ نے صاف کہہ دیا تم کس سے پردہ کرو اور کس سے جو ہے تم زیب و زینت ظاہر کر سکتی ہو. اللہ رب العالمین ہمارے سماج کو گندی برائیوں سے ہماری حفاظت فرما دے. اللہ رب العالمین ہمارے سماج کو پاک دامنی نصیب فرما دے. اللہ رب العالمین ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. اللہ ہمارے بچوں میں اسلامی بیداری پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. آج کے درس میں جو ہے سورہ نور کی کچھ چنندہ آیتیں تھیں, سوچا اس مکمل سورہ نور کا خلاصہ جان لیں گے. وقت بہت ہو گیا ہے. اللہ رب العالمین کہیں سنی باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرما دے. اسلامی اصول ضوابط کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے. اللہ رب العالمین ہر فتنہ اور فساد سے ہماری حفاظت فرما دے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب